السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 219، 220 اور 221 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الخمر والمیسر، عن الخمر شراب کے بارے میں، والمیسر اور جوئے کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے، فیہما ان دونوں میں، اثم کبیر بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع اور کچھ فائدے ہیں، للناس لوگوں کے لیے، واثمہما اور ان دونوں کا گناہ اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے فائدے سے۔ ویسألونک اور وہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا کیا چیز، ينفقون وہ خرچ کریں۔ قل کہہ دیجئے، العفو جو بہترین ہو، اور دوسرا معنی زائد بھی اس کا۔ قل کہہ دیجئے، العفو جو بہترین ہو، کذالک اسی طرح، یبین اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، الآیات نشانیاں، آیات، لعلکم تاکہ تم، تتفکرون غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرۃ دنیا اور آخرت میں۔ ویسألونک اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الیتامی یتیموں کے بارے میں۔ قل کہہ دیجئے، اصلاح کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا، لہم ان کے لیے، خیر بہتر ہے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ اور اگر تم ساتھ ملا لو ان کو، فَإِخْوَانُكُمْ پس وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، المفسد بگاڑنے والے کو، من المصلح اصلاح کرنے والے سے، سنوارنے والے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ تعالیٰ، لَأَعْنَتَكُمْ تو ضرور مشقت میں ڈال دیتا تمہیں۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا اور مت نکاح کرو، المشرکات مشرک عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ، یؤمنن وہ ایمان لائیں، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ اور یقیناً ایک مومن لونڈی، خیر بہتر ہے، من مشرکۃ کسی بھی مشرک عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے۔ وَلَا تُنْكِحُوا اور نکاح میں مت دو اپنی عورتیں، المشرکین مشرک مردوں کے، حتیٰ یہاں تک کہ، یؤمنوا وہ ایمان لائیں، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ اور یقیناً ایک مومن غلام، خیر بہتر ہے، من مشرک کسی بھی مشرک سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اور اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے، اولئک یہ لوگ، یدعون بلاتے ہیں، الی النار آگ کی طرف، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یدعو بلاتا ہے، الی الجنت جنت کی طرف، والمغفرۃ اور بخشش کی طرف، باذنہ اپنے حکم سے، ویبین اور کھول کر بیان کرتا ہے، آیاتہ اپنی آیات، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ، یتذکرون نصیحت حاصل کریں۔ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں خمر کے بارے میں۔ خمر کہتے ہیں شراب کو، خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2003 حدیث نمبر ہے، بیان فرماتے ہیں، کل مسکر خمر وکل مسکر حرام،
کہ ہر مسکر، ہر نشہ آور چیز خمر کہلاتی ہے اور ہر نشہ آور کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب بعض لوگوں نے صرف انگور سے جو شراب تیار ہوتی ہے اس کو وہ خمر قرار دیتے ہیں اور باقی سب کو وہ حلال قرار دے دیتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ ہر قسم کی شراب اس کے اندر داخل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے۔ یہ سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عورتوں کی شرمگاہوں کو اور ریشم اور شراب کو اور باجوں کو حلال کر لیں گے۔ وہ حلال اسی طرح ہی نا کہ نام تبدیل کر کے اس کو حلال سمجھ لینا۔ تو شراب کی حرمت اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً نازل کی تھی، ایک ہی مرتبہ اللہ رب العالمین نے نازل نہیں کی۔ یہ پہلا حکم ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جس میں فوائد بھی ہیں، نقصان بھی ہے، لیکن ان کا گناہ جو ہے وہ زیادہ ہے، گناہ زیادہ ہے بے اعتبار نفع کے۔ پھر دوسرا فرمایا تھا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب شراب پی ہوئی ہو، نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہیں آنا۔ پھر سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر پھر کیا ہے؟ حرام کر دی تھی، علیکم الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں عن الخمر، خمر کے بارے میں، والمیسر، میسر کہتے ہیں جوا کو، کیونکہ یہ یسر سے ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سہولت، کیونکہ جوئے میں بغیر مشقت کے دوسرے کا مال انسان کے ہاتھ آسانی سے لگ جاتا ہے۔ آج کل ہم دیکھیں جو لاٹریاں ہیں، بیمے ہیں، یہ سٹے ہو گئے ہیں، یہ ساری چیزیں اسی کی ہی صورتیں ہیں کہ بغیر مشقت کے دوسروں کا مال انسان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قل فیہما اسم کبیر، کہ آپ کہہ دیجئے اس میں بہت بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہیں، نفع بھی ہے اس میں، واسمہما اکبر من نفعہما، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کے جو گناہ ہے نا ان کے نفع کے مقابل میں زیادہ ہے، نقصان زیادہ ہے، ان کا گناہ زیادہ ہے، نفع ان کا کم ہے۔ اور یہاں سے بات بھی معلوم ہو گئی کہ کوئی بھی چیز دنیا میں کتنی بھی نفع بخش کیوں نہ ہو، اگر اس میں گناہ ہے تو مومن کو پھر اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور یہاں پر شراب اور جوئے کی حرمت کی طرف اشارہ موجود ہے، اور وہ لفظ کیا ہے؟ اسم کبیر۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا چیز خرچ کر دیں۔ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے العفو۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا بہترین اور عمدہ ترین جو حصہ ہے، سب سے بہترین، سب سے عمدہ ترین چیز، ٹھیک ہے۔ جب یہ ترجمہ ہم کرتے ہیں تو پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو 92 ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 ہے، وہ ہم معنی ہو جائے گی کہ اپنی بہترین اور محبوب چیزیں تم اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرو۔ اور دوسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ زائد چیز۔ اگر زائد معنی ہم کرتے ہیں نا تو اس کا معنی بھی ہوتا ہے کہ جو عمدگی میں سب سے بڑا ہوا ہو، زیادہ ہو، وہ سب سے بہتر چیز خرچ کرو۔ لیکن پھر علماء نے اس کا معنی اس انداز سے کیا کہ اپنی اور گھر کی جو ضرورت ہے نا ان میں سے زائد چیز کیا ہے؟ کچھ نے کہا کہ وہ مال ہے جو اہل و عیال اور لازمی ضروریات پر خرچ کرنے کے بعد بچ جائے، اور جس کے خرچ کرنے کے بعد انسان خود اتنا محتاج نہ ہو جائے کہ دوسروں سے سوال کرنے لگے، تو پھر اس کو صدقہ کر دینا چاہیے۔ اور یہ بہترین صدقہ ہے جو انسان خوشحالی کے ساتھ ہو، اور اپنے اہل و عیال پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس میں سے خرچ کر لو۔ اور اسی طرح دونوں معنی یہاں پر مراد لیے جا سکتے ہیں، یعنی زائد مال بھی اور سب سے بہتر مال بھی اللہ کے راہ میں کیا ہے؟ خرچ کرو۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کھول کر اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو، کس میں؟ فی الدنیا والآخرت، دنیا اور آخرت میں۔ یعنی شراب اور جوئے میں دنیا کے فائدے ہیں، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دنیا اور آخرت کو، آخرت کے لیے نقصان کا باعث کون سی چیزیں بنتی ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہر چیز کے آپ دیکھیں گے دو پہلو آپ کو ملیں گے، ایک اس کے منفی پہلو ہوگا، ایک اس کا مثبت پہلو ہوگا۔
اور انسان اگر دیکھے کہ اس کا منفی پہلو غالب آ رہا ہے تو پھر اس چیز سے بندے کو اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور اس چیز کو کلی طور پر چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ اس کا منفی پہلو اس کے اوپر غالب آ رہا ہے۔ پھر آگے ایک اور سوال کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جس کا باپ فوت ہو گیا ہو اس کو یتیم کہتے ہیں، اور جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا وہ یتیم ہی کہلاتا ہے۔ کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، تو کہہ دیجئے اصلاح، کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا ان کے لیے بہتر ہے، یعنی ان کے مال کی حفاظت کے ساتھ ان کی تعلیم، ان کے اخلاق، ان کی صحت اور ان کے معاملات کی کچھ نہ کچھ تم اصلاح کرتے رہو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل آیت نمبر 34 اتری نا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ یتیم کے مال کے قریب بھی تم نے نہیں جانا، تو پھر کیا کیا لوگوں نے یتیموں کے مالوں کو الگ کر دیا، پھر یتیموں کا کھانا خراب اور گوشت بدبودار ہونے لگا۔ تو یہ بات جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی گئی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ اصلاح لہم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ان کا مال آپس میں ملا لیتے ہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ جانتا ہے کہ کون ان کے مالوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کون ان کے مالوں کو سنوارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم پر مشقت ڈال دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی اور وسعت پیدا کر دی کہ تم اصلاح کی نیت کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہو۔ اگر تم محتاج ہو تو اپنی خدمت جو تم ان کی کر رہے ہو اس کی ضرورت کے مطابق تم ان کے مال میں سے فائدہ بھی لے سکتے ہو۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ۔ آگے اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن لونڈی کسی بھی مشرک عورت سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اب ذرا غور کریں، قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کو مشرکین کے مقابلے میں ذکر کیا، ٹھیک ہے، اور پھر مشرکین اور جو اہل کتاب ہیں ان کے شرک کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر بیان فرما دیا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، وہ آیت موجود ہے۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اس سے بڑا شرک نہیں جانتا کہ کوئی عورت یہ کہتی ہو کہ میرا رب عیسیٰ ہے، حالانکہ وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں صرف یہی قول یعنی عبداللہ بن عمر کا ذکر کیا ہے، اور اس کے مطابق اہل کتاب کے صرف مواحد عورتوں سے نکاح انہوں نے کہا ہے کہ درست ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا شرک خود ذکر کرنے کے باوجود ان کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی ہے، تو اس کے جائز ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں، اور یہی موقف سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا عثمان بن عفان اور دوسرے کبار صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے جو پاک دامن عورتیں ہوں گی ان سے، اہل کتاب میں سے جو پاک دامن عورتیں ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ تو یعنی کہ جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں ان سے نکاح کر سکتا ہے، اگرچہ اس میں ایمان کا خطرہ ہے، لیکن کراہت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس کی اجازت دے دی ہے۔ اور اجازت کیوں دی ہے؟ کیونکہ وہ اہل کتاب ہے، وہ توحید و رسالت کو مانتے ہیں، اور اگر ان کو دعوت دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو جائیں، تو یہ قوی امکان موجود ہے۔ اور یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو مسلمان عورتیں ہیں اور شرک کرتی ہوں تو ان سے بھی نکاح جائز ہے، کیونکہ وہ قرآن و حدیث کو مانتی ہیں، اور انہیں اس حوالے سے توحید اور سنت کا قائل کرنا آسان ہوتا ہے، آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو جو مسلمان عورتوں میں سے شرک کرتی ہوں تو ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، کہ اپنی عورتوں کو تم نے مشرک مردوں کے نکاح میں نہیں دینا حتیٰ کہ وہ مومن ہو جائیں، اور مومن غلام یہ بہتر ہے مشرک مرد سے، اگرچہ وہ تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگتا ہو۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مسلمان عورت آزاد ہو یا غلام ہو اسے مشرک کے نکاح میں دینا جائز نہیں، پھر چاہے وہ مشرک وہ بت پرست ہو یا یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، دہریہ ہو، کسی بھی غیر مسلم سے مسلم عورت کا نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مشرک عورتوں سے نکاح حرام کرنے کے بعد
جو سورہ مائدہ آیت نمبر 5 میں اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی، لیکن مشرک مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دینے سے منع کرنے کے بعد کسی غیر مسلم سے نکاح کی اجازت نہیں ملی۔ تو اس لیے مسلمان عورت کا نکاح کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے اسلام کی سربلندی جو ہے اس کو بندہ سرنگوں کر رہا ہوتا ہے، اس کو گرا رہا ہوتا ہے، تو اس لیے نکاح میں نہیں دینا چاہیے۔ تو یہ واضح ہے یہ آیت اس بارے میں کہ اپنی یعنی کہ عورتیں وہ ایسے بندے کو دینی چاہیے جو موحد ہو، عقیدہ توحید پر ہو۔ ایسی عورتوں سے نکاح جائز ہے جن کے اندر شرک موجود ہے، ان سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن عورتیں اپنی جو ہیں آپ نے صرف موحد کو دینی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ مرد کو غلبہ حاصل ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو مجبور کریں، اور مجبور کے بعد وہ بھی اس کو شرک کی طرف آمادہ کر دیں۔ اور یہاں پر وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، ان الفاظ سے یہ بات واضح ہو رہی کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، بلکہ اس کا نکاح اس کا ولی کرے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی اس بات پر واضح دلیل ہیں کہ لا نکاح الا بولی، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔